الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. خدا وحدہ لا شریک آج کی انعام بانٹنے والے دن کی برکتوں سے ہم سب کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دے. ہمارے گھر بار میں اور اولاد میں برکتیں عطا کرے. رمضان المحترم کی جو سعادتیں اللہ پاک نے آپ کو ہم سب کو عطا کی تھی، ہم سب کو جسمانی ایمانی صحت و توانائی کے ساتھ بار بار رمضان نصیب فرمائے. ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. مسلمانوں، نئے کپڑے نہ پہننا شرمندگی کی بات نہیں ہے. رمضان پا کر روزے نہ رکھنا یہ شرمندگی کی بات ہے. اللہ کی بارگاہ میں خود کو سرخرو نہ بنانا یہ شرمندگی کی بات ہے. خدا کی بارگاہ سے رضا کی سرٹیفکیٹ نہ حاصل کرنا یہ شرمندگی کی بات ہے. عید الفطر ان روزے داروں کے لیے خوشخبری کا دن ہے جس نے روزے رکھے. اللہ پاک اجتماعی طور پر جمع کر کے ان روزے داروں کو انعام عطا کرنے کی شکل میں عید الفطر عطا کیا ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا، جس کسی کی اگر فجر کی نماز چھٹی ہو وہ چاہیے کہ وہ اسے پہلے ادا کر لے، کیونکہ فجر کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے. فرض کا درجہ بڑا ہوتا ہے. فرائض اور واجبات کو ہر حال میں آپ ہم سب مقدم رکھیں. رمضان گیا ہے، خدا نہیں گیا ہے. روزہ گیا ہے، خدا نہیں گیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. مسلمانوں، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ایسا لگے کہ جس اللہ کی آپ عبادت کر رہے تھے وہ اللہ بھی چلا گیا ہے. ایسا نہ ہو. اللہ وہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اگر اللہ نے آپ کو شوال المکرم میں مقبول بنانا چاہا ہے وہ رمضان سے بہتر ہے آپ کے لیے. اس لیے رضا مولا کے لیے تن من دھن سے ہمیشہ تیار رہا کرو، تاکہ اللہ
کس بہانے سے آپ کو اپنا بنا لے پتہ نہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت جوہر و قیمتی نہیں ڈھونڈتی ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اگر عطا کیا ہے تو آپ اسی اللہ کی عطا کے تحت 11 مہینے گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ عطا کیا ہو آپ نے لے لیا اور اللہ کو بھول گئے۔ خدا وحدہ لا شریک آپ کو نوازا ہے تو نوازش کے تحت ہی آپ کو رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مس یوز ہو جائیں خود سے۔ خدا تو عطا کرنے والا ہے ہی، وہ تو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، مگر آپ پی کر کے احسان مند رہیں، شکر گزاری کی دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ مسجدیں آباد کرنا ایمان کی علامت بتائی گئی ہے، مومنوں کی شان بتائی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجد کے در و دیوار اپنی سنسانی کی بنیاد پر آپ کے لیے آہیں بھرے اور آپ کے لیے وہ تصور جسے لعنت کا تصور کہتے ہیں ایسا ظاہر ہو۔ مسجدوں سے جس طرح سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں رمضان المحترم میں گونجی ہے، وہ قرآن بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، قدیم ہے، ازلی ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کو بھی ٹھیک ہے کنٹینیو نہ ہو سکے، لیکن کم سے کم اسے فراموش نہ کرنا۔ وقت سے پہلے، نماز سے 10 منٹ 20 منٹ پہلے اگر آپ آ گئے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کا موقع میسر ہوگا۔ تو اس لیے تلاوت قرآن کو فراموش نہ کرنا۔ جانتے ہو کیا ہے؟ ابھی ہم سب نے تلاوت قرآن مکمل کی تراویح میں، مکمل کرنے کے بعد دعائے ختم القرآن کے نام سے ایک کالم اسی قرآن کے پاس رہتا ہے، دعائے ختم القرآن۔ اس دعائے ختم القرآن کا ترجمہ سنو، اس میں عربی کا لفظ ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اے اللہ میری وحشت جو قبر میں یا قبر کے حوالے سے جو میرا خوف اور ڈر ہے، اس قرآن کی برکت سے وہ دور کر دینا۔ یہ ہے دعائے ختم القرآن، میری کا لفظ ہے، جب یہ دھیان میں دیجیے، یہاں یہ نہیں کہ مسلمانوں کی قبر، میری وحشت کو دور کر دینا۔ یہ میری کا مطلب ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ کیا تمہیں قبر کی وحشت کا خوف ڈر نہیں ستاتا ہے؟ یقیناً ستاتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو اللہ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی، مغفرت، اجر عظیم، تقوی، یہ سارے تمغے عطا کر دیے تھے قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ نے اور اس کے رسول نے، مگر پھر بھی قبر سے جو خوف ڈر ٹپکتا تھا ان حضرات کا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ مسلمانوں، قرآن کی تلاوت کے بعد یہ دعا آپ کو بار بار جھنجھوڑتی ہے کہ قرآن قبر میں نور بننے والا ہے، قرآن تمہارا پیشوا ہے، قرآن تمہارے لیے ذخیرہ ہے، قرآن تمہارے لیے مونس ہے، قرآن تمہارے لیے ساتھی ہے۔ اللہم اجعلنی، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ اے اللہ قرآن عظیم کی تلاوت کی برکت سے مجھ پر رحم کر دینا۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ اور اے اللہ جب ضرورت پڑے اس وحشت کو دور کرنے کی تو یہ قرآن کو سامنے پیش کر دینا، قرآن ہمارے لیے شفیع بنا دینا، قرآن ہمارے لیے مونس غمخوار کر دینا۔ جانتے ہو میدان محشر میں بھی یہ روزہ اور قرآن دونوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق زبان عطا کرے گا۔ روزہ دار آئے گا، تلاوت قرآن کرنے والا کھڑا ہوگا، اس سے پہلے کہ حشر کی ہولناکی سے ان کا سینہ چیرتا ہوا محسوس ہوگا، قرآن آواز دے گا، اپنی زبان میں قرآن کہے گا، اے اللہ اس نے وقت کو ضائع نہیں کیا بلکہ وقت میں مجھے یاد کیا ہے، وقت میں میری تلاوت کی ہے۔ روزہ آئے گا،
کر کہے گا اے اللہ ان کے گھر میں فریج میں ہر طرح کے قسم کے میوے ساری فروٹ ساری چیزیں موجود تھی لیکن اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا میری وجہ سے. یہ دونوں مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حدیث کے الفاظ سنیں جامع ترمذی میں ان الصوم والقرآن یشفعان، یہ روزے اور قرآن کی تلاوت یہ دونوں بارگاہ خداوندی میں شفاعت کریں گے. شفاعت کریں گے مولا ان دو میں کہتا ہوں یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ میری خاطر کھانا چھوڑا تھا، میں شفاعت کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے لیکن آپ کو یہ رغبت دلانے کے لیے روزہ داروں مبارک ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے اپنا بنانا چاہا ہے بلکہ بنا لیا ہے. تلاوت قرآن سننے والوں کرنے والوں مبارک ہو، یہ سب تمہارے لیے اس گھڑی میں کام آئیں گے جس گھڑی میں کوئی کام آنے والا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن جب ماں اپنی بیٹی سے، بیٹی اپنی ماں سے، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، ہر درجے کے سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر ایک کی ایک الگ کیفیت ہوگی، سب تلاشنے کی کوشش کریں گے کوئی تو مدد کرے کوئی تو مدد کرے. ایسے پر خطر عالم میں اگر کوئی مدد کا عنوان بن کر آئے گا روزہ داروں وہ تمہارا روزہ ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں وہ تمہاری تلاوت قرآن ہوگی. اس لیے اسے نہ چھوڑنا. ٹھیک ہے روزے چلے گئے ہیں، رمضان کے روزے چلے گئے ہیں، لیکن سنو قرآن کی تلاوت نہیں گئی ہے. قرآن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اہتمام کے ساتھ آپ آئیں، بلکہ آپ کو جو قرآن کی سورہ یاد ہیں الحمدللہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اب ماشاءاللہ. افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تو ہمارے لوگ کان میں کیا رکھ لیتے ہیں پتہ نہیں. مسجد میں بھی دیکھا میں نے کئی لوگوں کو گلے میں ہار کی طرح پہنے ہوئے ہیں، یہ لگائے ہوئے ہیں. سنیے کیا سن رہے ہیں آپ، کیا ہے کہ بات کر رہی ہے وغیرہ. ارے مسلمانوں تمہیں جب قرآن کی آیتیں یاد ہے اب موقع بھی میسر ہے تو وہ تلاوت قرآن کیوں نہیں کرتے؟ جانتے ہو میں آج ایک پریکٹیکل اور ایک خاص بات شیئر کر رہا ہوں. یہاں سے لے کے اپنے گھر سے لے کے سکندرآباد تک روز جاتا تھا، تقریباً 20 منٹ لگتے تھے. تو جتنی تلاوت قرآن مجھے تراویح میں کرنی ہوتی 2 بار میں پہلے گھر میں پڑھتا تھا، پھر گھر سے لے کر کے وہاں تک جاتا تو 1 بار پڑھتا، وہاں سے لے کے گھر تک آتا تو 1 بار پڑھتا تھا. اور جانتے ہو کیا سوچتا تھا کہ اگر ایکسیڈنٹ میں مر بھی گیا تو تلاوت قرآن کی وجہ سے مر گیا. یہ سوچتے ہوئے ایسی سوچ لاؤ مسلمانوں. اللہ کی عبادت کا آپ کے انکنڈیشنلی پہلو بھی بہت ہے آپ کے پاس. ماں کے پاس اس لیے بیٹھو کہ موت ہو گئی تو جنت کے پاس موت ہوگی. باپ کا قدم اس لیے کیوں ہو کہ کم سے کم وہ شیورٹی بن جائے. اللہ پاک نے بڑے موقع آپ کو دیے ہیں، بڑی فیسلٹی دی ہے کہ میرا قرب حاصل کرو. میرا قرب حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ دیا ہے آپ کو. پاک فرشتے آپ کے لیے، ان کو ضرورت کیا ہے بتائیے؟ تو نیچرلی طور پر پاک ہے، ان کے لیے تو جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ان کی تو نیچر میں نور ہے، مخلوق نوری ہے فرشتے. لیکن آپ کے لیے آج کا جو دن ہے مغرب سے پہلے تک جن لوگوں نے روزے رکھے آپ کے لیے آج خاص طور سے اللہ پاک سارے فرشتوں کے ایک محفل اور اجتماع کی شکل میں ان سے پوچھتا ہے جمع کر کے، اے میرے فرشتوں بتاؤ ما جزاء اجیر وفا عملہ، بتاؤ جس نے پورے رمضان تک میرے حکم کے مطابق میری رضا کے لیے خالص روزے رکھے، پورے اس اجیر کا بدلہ کیا ہوگا، اس اجرت طلب کرنے والے کا بدلہ کیا ہوگا جس نے پورے طرح سے. ان کو تنہائیاں بھی ملی، ان کو رات کی تاریکی بھی ملی، دن کے اجالے، تنہائیاں، خلوتیں، سب کچھ ملی. وہ چاہتا تو چھپ کر کھا سکتا تھا، چاہتا تو پی سکتا تھا، بلکہ کھلے عام بھی کھا پی سکتا تھا، اسے روکنے والا کون تھا؟ مگر اس نے صرف میرے لیے
صرف مجھ سے اجرت طلب کرنے کے لیے، مجھ سے مزدوری لینے کے لیے کہ اللہ تیری خاطر روزہ رکھ رہا ہوں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، تو ایسے بندوں کا بدلہ بتاؤ میرے فرشتوں کیا ہوگا؟ اور جانتے ہو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کو نہیں معلوم، بلکہ یہ روزے داروں کے اعزاز کے لیے ایسا جملہ اللہ پاک فرمایا، اعزاز کے لیے پاک فرشتوں کے ذریعے سے آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جانتے ہیں فرشتے جب وہ دوسری مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور آپ خاکی مخلوق ہیں، آپ کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے اللہ نے پیدا فرمایا، وہ ایک الگ ہے جنسیت ان کی، لیکن آپ امت محمدیہ ہو، آپ کن کے مطلوب مقصود ہو، ذرا محسوس کرو، آپ کن کے مطلوب و مقصود ہو، کون کون اپنی نگاہوں میں آپ کو رکھتا ہے؟ وہ پاک فرشتے عرض کرتے ہیں مولا توفا اجورہم، ایسا کر مولا کچھ کمی بیشی بھی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر کر کے ان کا پورا اجر عطا کر دے۔ اے فرشتو تیری زبان پر ہم سب بھی آ جائیں، ہم سب بھی آ جائیں، جو کمیاں بیشیاں رہ گئی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور فرشتوں کے ان جملے میں، اس عظیم جملے میں ہم سب بھی آ جائیں، ہم سب بھی آ جائیں، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بہنوں سب آ جائیں۔ اللہ پاک کہتا ہے فرشتوں سب کو پورا دے دو، ہاں مولا پورا دے دے۔ آپ ذرا پوچھئے اے فرشتے آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ تو اتنا بول دو وہ خاکی مخلوق ہے، تو جان مولا تو نے ہمیں پاک معصوم پیدا کیا ہے، لیکن نئے فرشتوں سے پوچھو، وہ نوری عظیم مخلوق سے پوچھو، وہ یہی کہے گا جانتے ہو جس کی یہ امت ہے میں بھی اس کی امت ہوں، اور اس نبی کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، تو میں وہ اٹریکشن چاہتا ہوں اپنے نبی کا، اپنے حبیب کا، اپنے آقا کا اٹریکشن چاہتا ہوں۔ میرے جو سید ہیں، سردار ہیں، جو جبرائیل علیہ السلام جو ہم سب کے سردار ہیں، فرشتے کہیں گے ہم سب کے وہ سردار ہیں، جب اللہ کے نبی معراج میں جاتے وقت پوچھے تھے جبرائیل بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ جب سدرہ پہ وہ رک گئے تھے، اپنی انتہا منتہا جبرائیل ہے وہ رک گئے تھے، تو ہمارے جو سردار ہیں ان سے جب نبی نے پوچھا تو جبریل نے بھی یہی کہا تھا یا رسول اللہ ہے تو ضرورت، ہے تو حاجت، یہ حاجت ہے کہ اللہ سے جا کر اتنی گزارش کر دینا کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو جبریل کو جتنے بازو ملے ہیں وہ سب بازو آپ کی امت کے لیے وہ بچھا دے۔ 600 بازو ملے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، جن میں ایک بازو کی حیثیت اور وسعت یہ ہے کہ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لے۔ اللہ پاک نے اتنی عظیم ان کو بازو دیے، وہ چاہتے تو دنیا کی ہر طرح سے، چاہتے کا ہے بھی قلب تو مشارق الارض و مغاربہا ان کی شان ہے کہ مشرق و مغرب کو چھان ڈالنا ان کی شان ہے، وہ چاہتے تو ہمیشہ اسی ہی ٹور میں اپنی زندگی کو گزارتے، لیکن نہیں، امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے سید الملائکہ بھی طلب کر رہے ہیں۔ جب جائیں پل صراط سے گزرے، اور سب کو گزرنا ہے وہاں، ان منکم الا واردھا، سب کو گزرنا ہے وہاں سے۔ مسلمانوں تمہاری بخشش کے لیے، تمہاری توجہ کے لیے، تمہاری اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کے لیے، نہ یہ کہ تمہارے جنس کے ولیوں نے تمنا کی ہے بلکہ دوسرے جنس کے فرشتے بھی تمنا کرتے ہیں، اس لیے اس اعزاز کو تم فراموش نہ کرنا، اس اکرام کو فراموش نہ کرنا، یہ سب بھی اللہ ہی کے منشا کے تحت ہو رہا ہے۔ اپنی پوزیشن کو سمجھو، اپنے اسٹرانگنس کو سمجھو، صرف فیس بک پر، یوٹیوب پر، گوگل پر آپ اپنی فیلنگ کو شیئر مت کرو، خدا سے شیئر کرو، خدا سے شیئر کرو۔ جب برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام کے پاس جھوٹ کا ایک عنوان دیا تھا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، آج اس جملے کو اپنی زندگی میں
एकदम रनिंग ऑफ लाइफ के तौर पर बनाओ। वो जुमला था, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, तुम्हारी जानिब से जो भी मुझे तकलीफ पहुंची है, जो भी गम पहुंचा है, मैं उसका शिकवा तुमसे नहीं अपने रब से कर रहा हूं, अपने रब से कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि मेरा रब सुनने वाला, मेरा रब मेरी शिकायत को, मेरे सब्र को, मेरी आजमाइश को देख रहा है, सुनने वाला। इसलिए मुसलमानों, आपको जो तकलीफें परेशानियां लाहिक होती हैं, उन तकलीफ परेशानियों को तन्हाई में आओ, कुरान की तिलावत करो, दरूद वगैरह का वजीफा करो, पेश करो रब की बारगाह में। तुम अपना ये काम करो, रब्बुल आलमीन कल जब करने वाला था, आज भी है और हमेशा से है वो। इसलिए ये जो आप करते हो कि अमेरिका को अल्लाह तबाह कर दे, इसराइल को अल्लाह तबाह कर दे, ये ईमानी जज्बा उसी वक्त आपके लिए कारआमद है जब आप कंप्लीट लाइफ में कंप्लीट मोमिन हो। आपके किरदार में, आपके आदत व अतवार में, आपकी सोचो फिक्र में ये सारी चीजें शरई नुक्ते नजर से हो तो, वरना कोई फायदा नहीं होगा। कुरान न छोड़ना, कुरान तुम्हारा साथी है, कुरान तुम्हारा महबूब है, कुरान तुम्हारा अनीस है, कुरान तुम्हारा शफी है। इसकी तिलावत को फरामोश न करना। अभी नमाज पढ़ के आप जाओगे, जाने के बाद न भूल जाना शीर कुर्मा और खाने पीने में इतना कि जोहर की नमाज की जब हय्या अला सलाह कान में आए तो भूल जाना, टाइम अभी बहुत है। नहीं, एक मैं रात में भी, आज भी आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि सुनो, जब मेहमान आए और आप भी हो, तो मेहमान भी मुसलमान हो, आप भी मुसलमान हो, और नमाज का वक्त हो जाए तो खाने पीने के एहतमाम को बंद, उन्हें मुसल्ला दो। मोबाइल की चार्जिंग के लिए जब वो तलब करते हैं, देते हो ना, तो बगैर तलब के आप उन्हें मुसल्ला दो। वजू के लिए बनाओ, बताओ कि वजू खाना उधर है, वजू कर ले पहले, नमाज पढ़ ले पहले। अगर मस्जिद तक नहीं आ सकते हैं, औरतें हो तो उन्हें भी कहो, पॉसिबिलिटी अगर है तो नमाज का एहतमाम करो। घर को कब्रिस्तान न बनाओ, कहा खाना न बनाओ, ऐशो आराम एंजॉय की जगह सिर्फ न बनाओ। कुरान की तिलावत से घरों को भेजो ताकि आपका एंजॉय करना और ईद सेलिब्रेट करना भी अल्लाह को मकबूल हो जाए। ईद ये सिर्फ तकरीब या सेलिब्रेशन का नाम नहीं है, ईद अल्लाह से इनाम लेने का शुक्रिया है। अल्लाह से जो आप इनाम लिए हो, जायजा इनाम जो लिए हो आप, उसका शुक्रिया है। तो फिर आप अल्लाह को कैसे भूल सकते हो? वो शुक्रिया की तो हर लम्हा मतलब नजर आनी चाहिए कि वो अल्लाह ने दिया है, वो अल्लाह ने दिया है। इसलिए जो कोई भी घर में मेहमान आप बुला रहे हैं या आ रहे हैं, उनको शीर कुरमा दो अगर टाइम है खाने पीने का तो, लेकिन नमाज का वक्त है तो नमाज के लिए मुसल्ला भी दो अगर औरतें हैं, और मर्द हैं तो मस्जिद के लिए जाने की तलकीन करो। ये गलत नहीं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देती हो और बुराई से रोकती हो। इसलिए नहीं हो कि बस हम नबी की उम्मत है, नहीं, भलाई का हुक्म देना ये खैर उम्मत की वजह है, ये खैर उम्मत का सबब है। इसलिए इस साल से एक नया उन्वान लाओ। इंशाअल्लाह आप ये अमल यहां करोगे, असर गजा में होगा, इंशाअल्लाह असर फलस्तीन में होगा। तुम क्या सोचते हो कुछ न करो, फलस्तीन के लिए दुआ करो, कबूल होगी? नहीं मुसलमानों, तुम्हारे किरदार अगर अच्छे हो जाए तो इंशाअल्लाह इसका असर तुम्हारे भाइयों पर जरूर होगा, उनका असर भाइयों पर जरूर होगा। हम उन कफन पोश बच्चों के लिए कर क्या सकते? बस अल्लाह की बारगाह हमें बोल सकते हैं, दे अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमा और कदम नाज़ मुस्तफा की बरकत से जो जिंदा है उन्हें सेहते आजिला कामला नसीब फरमा और उनकी अज़मत रफ्ता को बहाल कर दे। और ए अल्लाह इस्राइली ताकत और उनके आवानो अंसार को निस्त नाबूद कर दे। ये हम कह सकते हैं, लेकिन मुसलमानों अपने किरदार से ऐसा अल्लाह को मनाओ, अपने जज्बात से अल्लाह को मनाओ, अपने ईमान से, अपनी तौहीदी स्ट्रांगनेस से अल्लाह को मनाओ। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब मर्द हजरात मस्जिद को आबाद करें और औरतें घर को मस्जिद बनाएं। नबी ने इसीलिए कहा जो इलत लिल अर्द मस्जिदन औ तहूरा, कि पूरी हुए जमीन को मेरी उम्मत की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद बना दिया। तो वो घर सिर्फ खाने या डाइनिंग हॉल को मुज़य्यन करने के लिए नहीं है, वो घर मुसल्ला भी बिछाने के लिए है, वो मस्जिद है।
اس لیے سجدہ بھی گھر میں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پیغام عید کا آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اچھا رکھے، صحت، تندرستی، توانائی کے ساتھ رکھے، عزت سے رکھے، عظمت سے رکھے، وقار خیر امت نصیب کرے، احساس خیر امت نصیب کرے، اور بالخصوص یتیموں پر شفقت، اپنے خاندان کے غریبوں پر رحمت کا تصور عطا کرے، اور مسلمانوں اپنی سوچ و فکر میں پازیٹیوٹی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ترتیب نماز توجہ سے سنیں۔